بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ابلیس انسان کا سب سے بڑا دشمن، جس نے اپنے ساتھیوں اور پورے خاندان کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ آدم کی اولاد کو قیامت کے دن ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں ہی پیدا ہونے والا وہ کون شیطان تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا؟ جب اس کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بتایا اور اب وہ شیطان کہاں ہے؟ کیا وہ جنت میں گیا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ انہی جنوں میں سے ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس کی پاداش میں اسے بارگاہ خدا سے نکال دیا گیا۔ تو ابلیس نے تا قیامت بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی، اور اس طرح انسان اور ابلیس کی یہ تاریخی جنگ آج تک جاری ہے۔ دراصل قوم جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزاروں سال پہلے ہی کی جا چکی تھی۔ ابلیس جو کہ قوم جنات کا ایک فرد تھا، اسے بھی اللہ نے انسانوں کی طرح شعور اور نسل بڑھانے کی قوت بخشی تھی۔ بعض شیاطین ایسی تھیں کہ جن کو اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا، اور جس طرح انسانوں میں مرد و عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح شیطانوں کے اندر شیاطین جن اور شیاطین جینی کے ملاپ سے شیاطین بچوں نے جنم لیا۔ لہٰذا ابلیس کی ساتھی اور اس کی اولادوں میں بھی وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور لشکر ابلیس بنِ نوع انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس زمین پر پھیل گئے۔ ابلیس کے مختلف بیٹے اور پوتے مختلف کاموں پر امور ہو گئے۔ ان میں سے کوئی انسانوں میں زناکاری کو عام کرتا ہے، کچھ شیطان لوگوں میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، تو کچھ انسانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کی اولادیں اور خاندان کی تعداد بے انتہا ہے، جو مختلف برائیوں کو عام کرتے ہیں اور انسانوں کو گناہ میں ملوث کرتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے ان تمام بیٹوں، پوتوں اور خاندان میں ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے اپنے جد امجد ابلیس سے بغاوت کی تھی اور گمراہی کے اس رستے کو چھوڑ کر راہ حق پر گامزن ہوا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ پر ایمان لایا تھا۔ اس متعلق حدیث اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے، جو کچھ یوں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ ایک روز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے اور ہم پہاڑوں کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم سب پہاڑوں پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال ڈھال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے اور تیرا تعلق جنوں کے کس گروہ سے ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لقاس کا بیٹا ہے، اور لقاس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا، ہاں، آپ نے درست کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یا شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں بچہ تھا اور میری عمر چند برس کی تھی، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے عزیز و اقارب سے بدسلوکی کریں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائیں، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھوں توبہ قبول کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں 1 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے توریت سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھایا تھا، اور اے نبیوں کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم محمد رسول اللہ سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان تک پہنچانا، چنانچہ میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ پر سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر حامہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں بہت
بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ پھر اس نے کہا آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو قرآن کی تعلیم دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اے حامہ جب کبھی بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حامہ وہاں سے چلا گیا اور اس واقعے کے بعد پھر کبھی حضور نے حامہ کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا اور کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب حامہ زندہ ہے یا مر گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حامہ جنت میں ہے، بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اور نور ہر اس مخلوق کے دل میں سما سکتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور حق کو قبول کر لے۔ پیارے دوستو، آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں۔ ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔